حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی اور پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے کچھ یوں خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کر دیا اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، اس زمانے میں ایک وقت حسب معمول دریا نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ زمانہ جاہلیت سے وہاں پر یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریا نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا اور دریا نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں دریا نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریا نیل میں ڈال دے۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریا نیل کے نام، اما بعد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چٹھی دریا نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریا نیل خوب تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ شہر بحر سیر کے نیچے اترے اور چند دنوں وہاں ٹھہرے کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے بھروسے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف ساحل پر اترے تو گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا دیو آمدن، یعنی دیو آ گئے، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی کودی پر مارا اور اس کو راستہ سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر جب یہ مسلط کیا جاتا ہے، جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا، ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے ہرگز نہیں کرتے۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں اور میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ لشکر سے مجھے ملا دیا۔